یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خاص طور سے کراچی میں ہم نے جشن بھی منانا ہے اور یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے ہماری کراچی کی تنظیم کو. سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کا یہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے. میرے ساتھ جنرل سیکرٹری بھی ہیں وقار مہدی، ان کو مبارکباد کہ وہ سینیٹر بن رہے ہیں اور اسلام آباد آئیں گے. تو ہم سب منتظر ہیں. اب میں یہ اتنا ضرور کہوں گی کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد پاکستان کی زنجیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ پوری ملک کی زنجیر ہے. اس وقت پارٹی کا کام کیا ہے؟ ہم جمہوریت کی زنجیر ہیں ایسے وقت میں جب نفرتیں اور ہر قسم کی غیر جمہوری قوتیں جمہوریت کے نظام کو ہلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس پورے نظام میں آپ دیکھ لیں زرداری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اس وقت فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کی آپ کارکردگی دیکھ لیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ملک میں ساری دنیا میں چرچا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے انہوں نے پاکستان کو اکیلے کھڑے ہونے سے، کٹہرے میں کھڑے ہونے سے، آئسولیشن سے نکالا ہے. کیونکہ مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کے اور ملک کے اور ریاست کے کام آتی ہے. ہم زنجیر ہیں اس ملک کی، اس ملک کے جمہور کی. اب دیکھیے اوپر ایک اور نظام چل رہا ہے، اس وقت ٹیسٹنگ چل رہی ہے. جی تو میری عرض یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں جب اقتصادی اور سیاسی چیلنج جمہوریت کو ہے. آئیے شاہدہ، یہ آپ کا شو ہے، سامنے آئیے دونوں، آپ وقار کو آپ کا. تو یہ جب سیاسی اور جمہوریت کو چیلنج جب کیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی صف اول میں ہوتی ہے، ہراول دستہ ہوتی ہے. اور اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے سٹیج پر بھی ہم سب کو اس وقت یکجہتی کے ساتھ واپس ایک فیملی کی طرح یونائٹ کرنے آئے ہیں، تقسیم کی سیاست سے دور لے جانے آئے ہیں. اور جو نفرتوں کا کاروان ملک میں چلا ہوا ہے، جو ملک کو اس وقت ایسی نہج پر لے آیا تھا کہ ہر قسم کی تباہی آپ کے سامنے کھڑی تھی، وہ تباہی دیکھیے. ملک میں تباہی کرنی 4 گھنٹے یا 4 سیکنڈ کا کام ہے. ملک کو پھر سے بنانا، جہاں سے اس کی تعمیر نو کرنا، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید اور پھر زرداری صاحب کی حکومتوں نے چھوڑا، وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی میں کہوں گی بڑی امتحان کی گھڑی ہے. بڑی امتحان کی گھڑی کیوں ہے کہ اقتصادی ایک محاذ ہے جس پر لوگوں کے ساتھ نہ صرف زیادتیاں کی گئی ہیں مگر پریشانی کا عالم ہے. ہم جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ کمر توڑ اس وقت ابھی بھی کمر توڑ ایک مہنگائی کا نظام ہے، جو پھر میں کہوں گی اس لیے ہے کہ آپ کو تباہی پھیرنے میں 4 گھنٹے چاہیے ہوتے اور اس کو پھر بحال اور ملک کو بحال کرنے میں، تعمیر نو کرنے میں، اقتصادی بحالی لانے میں اور خارجہ پالیسی میں کوئی ایک سٹیبلٹی لانے میں، استحکام لانے میں 4 مہینے 4 سال لگتے ہیں. ہم اس وقت کھڑے ہیں مشکل حالات میں. ساری دنیا کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنا ایک فریضہ، قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں. وہ پاکستان کو آئسولیشن سے نکال رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت مشکل حالات میں کھڑی ہے سامنے. اور یہی آج ہمارا، میں سمجھتی ہوں، بہت اہم پیغام ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا، جب بھی کوئی مشکل حالت ہوتی ہے پاکستان کے لیے تو آپ کو کون نظر آتا ہے صف اول میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. ہم جس کے ساتھ بھی اتحاد میں ہوں، ہم ان کا ہمیشہ صدق دل سے اتحاد رکھتے ہیں، ملک کی عزت رکھتے ہیں، ملک کا مان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے ہم اپنی انا رکھیں اور اس کے بعد ملک اور عوام، اس کے بعد جمہور. ہمارے لیے پہلے جمہوریت ہوتی ہے. یہ وہ واحد تنظیم ہے جی جہاں اس کے لیڈر جو ہیں عوام کے لیے قربان ہوئے
اور عوام ان کے لیے قربان ہوئی. یہ وہ واحد تنظیم ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میسج اور ان کا کردار، ان کی زندگی یہی آپ کو سبق دیتا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سوالات ہیں، اور اس وقت میں اسلام آباد سے آئی ہوں. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ کل آپ کراچی سے دیکھیں گے. اس کے پیغامات دیکھیں گے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی باتیں سنیں گے، اور ملک میں ایک حوصلہ پھر واپس آیا ہے. ایک حوصلہ اس لیے کہ ہم کسی اس جو تباہی کی نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس دلدل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں. اور اس دلدل پہ آپ کی اپوزیشن اس وقت لے کے گئی ہے. ہم ہمیشہ اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں. ہم نے کبھی وہ گند کی سیاست نہیں کی جس کو آج کل فروغ